اللہ تبارک و تعالی کا بڑا کرم ہے کہ اس نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ایک ایسی کتاب عطا فرمائی کہ اگر ہم اپنے تمام شعبہ ہائے زندگی میں اسے رہنما بنا لیں اور حقیقی رہنما بنا لیں تو کبھی بھی گمراہی کا امکان ممکن نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے تھام کر رکھا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور اگر تم نے اسے چھوڑ دیا تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ ایک ان میں سے قرآن ہے اور دوسرا میری سنت۔ بدقسمتی ایسی ہے کہ جیسے جیسے زمانہ نبوی میں بعد پیدا ہوتا چلا گیا، مسلمان قرآن سے دور ہوتے چلے گئے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ جن امور کو اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر لازم قرار نہیں دیا، ہم اس کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں، اور جس چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر لازم اور ضروری قرار دیا ہے اسے ہم نے ترک کر دیا۔ آج ہم قرآن کو چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، ادب سے سر پر رکھتے ہیں، خوبصورت کپڑے میں لپیٹتے ہیں اور ایک اونچے مقام پہ رکھ دیتے ہیں۔ یہ اچھی چیز ہے، ہم اپنے بچوں کو ناظرہ قرآن پڑھاتے ہیں، حفظ کروا دیتے ہیں، بہت اچھا کام ہے، لیکن کیا قرآن عظیم فقط چومنے کے لیے دیا گیا تھا؟ کیا چہرے پر ملنے کے لیے دیا گیا ہے؟ کیا صرف اچھے کپڑے میں لپیٹ کر ایک اونچے مقام پر رکھ دینے کے لیے دیا گیا؟ کیا اللہ تبارک و تعالی نے فقط اس لیے قرآن عظیم دیا کہ ہم اس کی عربی عبارت کی تلاوت کریں، چاہے ہمیں ترجمہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے؟ کیا قرآن عظیم کا یہ حق تھا کہ اپنے بچوں کو فقط عربی عبارت پڑھوا دی جائے یا حفظ کروا دی جائے اور اس کے بعد قرآن کو کسی جزدان میں لپیٹ کر رکھ دیا جائے، اس کے مزید تقاضے پورے نہ کیے جائیں؟ ایسا نہیں ہے۔ میں اس کو آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ایک بادشاہ نے اپنے ایک خادم کو ایک خط بھیجا اور اس میں کچھ احکامات تھے، اور بادشاہ نے یہ تلقین اس میں لکھی تھی کہ جیسے ہی یہ لیٹر تمہارے پاس پہنچے فوراً سے پیشتر ان احکامات کو پورا کر دینا، ان میں ذرہ برابر دیر کرنا، کوتاہی کرنا تمہارے لیے سزا کا سبب بن سکتا ہے۔ جب وہ لیٹر اس خادم کے پاس پہنچا تو وہ یہ نہیں پڑھتا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، بلکہ وہ اس خط کی تعریف میں لگ گیا، کہنے لگا واہ کیا خوبصورت خط ہے، کتنا پیارا لکھا ہوا ہے، کتنی پیاری روشنائی استعمال کی گئی ہے۔ اسے سونگھتا تھا، واہ سبحان اللہ کتنا خوبصورت اس میں عطر استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اس نے اس کو لپیٹا، ایک خوبصورت کپڑے میں رکھا، آنکھوں سے لگایا، چوما، سر پہ رکھا اور ایک اونچے مقام پر رکھ دیا۔ اب اس خادم کی عادت تھی کہ روزانہ اس لیٹر کو باہر نکالتا تھا اور بغیر پڑھے چوم کر آنکھوں سے لگا کر دوبارہ رکھ دیا کرتا تھا۔ کچھ عرصے بعد بادشاہ نے اس کو دربار میں طلب کیا اور پوچھا کہ کیا تم نے ان احکامات پر عمل کیا؟ اس نے معذوری کا اظہار کیا کہ حضور میں جو تم فرصت ہی نہیں ملی، میں تو اس خط کی تعریف میں لگا رہا، میں نے اس خط کو چوما، آنکھوں سے لگایا، اونچے مقام پہ رکھا۔ اب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ یہ بتائیے کہ کیا وہ بادشاہ کی طرف سے انعامات کا مستحق ہوگا یا سزا کا مستحق ہوگا؟ حالانکہ اس نے عقیدت کا اظہار بھی کیا ہے، محبت کا اظہار کیا ہے، ادب کا اظہار کیا ہے، اس نے خط کے ساتھ اظہار عقیدت اور اظہار ادب میں کوئی کوتاہی نہیں کی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اس بات کے اقرار کریں گے کہ وہ بادشاہ کی طرف سے سزا کا مستحق ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے وہ لیٹر دیا گیا تھا اس نے اس مقصد کو پورا نہیں کیا، لہٰذا جو اس پر لازم نہیں کیا گیا تھا اس نے پورا کیا، جو لازم اور ضروری قرار دیا گیا تھا اس سے کوتاہی برتی تو وہ سزا کا مستحق ہو گیا۔ بالکل یہی معاملہ اس طرح بھی ہے کہ قرآن عظیم کو چومنا، آنکھوں سے لگانا، سر پر رکھنا، اچھے کپڑے میں لپیٹنا، ادب سے اونچے مقام پر رکھنا اچھی چیزیں ہیں، مستحب کام ہیں، اس کے استحباب کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن قابل توجہ بات یہ ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں فقط انہی کاموں کی ترغیب دی ہے، انہی کاموں کا حکم دیا ہے؟ میرا غالب گمان ہے آپ پورا قرآن پڑھ لیں گے تو قرآن عظیم میں کسی مقام پر یہ نہیں ہے کہ قرآن کو چومو، اس کو آنکھوں سے لگاؤ، اونچے مقام پر رکھو۔
ہاں یہ ایک ادب کا طریقہ ہے، مستحب طریقہ ہے، اس میں کسی کو انکار نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا تھا ہدایت کے حصول کے لیے۔ بالکل ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ الف لام میم یہ وہ ذی شان کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں پہ ہدن ہدایت ہادی کے معنی میں ہے، یعنی یہ قرآن متقین کو ہدایت دینے والا ہے۔ اور لازمی سی بات ہے کہ ہدایت کا حصول اسی وقت ممکن ہے کہ جب ہم قرآن کو سمجھیں گے، ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے، اس کی تفسیر سمجھیں گے، ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا چاہتا ہے، تب ہمیں معلوم ہوگا کہ قرآن عظیم سے ہدایت کس طرح حاصل کی جا سکتی ہے۔ لیکن بدقسمتی ایسی ہے کہ قرآن پاک سے ہدایت کے حصول کے لیے مسلمان آج تک سنجیدہ نہیں ہوا۔ ہمارے سننے والوں میں ہزارہا مسلمان ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے قرآن پاک پڑھا ہی نہیں، ہزارہ ایسے ہوں گے کہ قرآن پڑھا ہے لیکن فقط عربی عبارت پڑھی ہے، ترجمہ نہیں پڑھا۔ کروڑوں ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے قرآن عظیم کی عربی عبارت تو پڑھی ہے لیکن آج تک پورے قرآن کو ترجمے کے ساتھ ختم کرنے کی زحمت گوارہ نہیں کی۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم اس لیے تو نازل نہیں کیا تھا کہ ہم اسے ایک مقدس کتاب سمجھ کر زندان میں لپیٹ کر اونچے مقام پر رکھ دیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم کو ہدایت کے حصول کے لیے بھیجا ہے، اور ہدایت کا حصول اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم قرآن عظیم کو سمجھیں گے، قرآن عظیم کو بار بار ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے، یا کوئی تفسیر کا ایسا پروگرام کہ جس کے اندر قرآن عظیم کے اسرار و رموز اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقصود کو عام فہم انداز سے بیان کیا گیا، اس کو بار بار سنیں گے، تب کہیں جا کے ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم میں جو باتیں بیان فرما رہا ہے ان باتوں کا کیا تقاضا ہے۔ آپ غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں عذابات کی آیات بھی نازل فرمائیں، پچھلی قوموں کے عبرتناک واقعات بیان فرمائے، جنت کے انعامات کا تذکرہ ہے، میدان محشر کا تذکرہ ہے، قیامت کے ہولناک مناظر کو بیان کیا گیا ہے، انبیاء علیہم السلام کے قصص بیان کیے گئے ہیں، اس میں نصیحت بھی ہے، اس میں امثلہ بھی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ان سے عبرت حاصل کریں۔ عذاب کی آیات پڑھیں تو دل میں خوف خدا پیدا ہوگا، یہ خوف خدا ہمیں عبادات پہ استقامت دلوائے گا، گناہوں سے پرہیزگاری پر، پابندی پر ہمیں مدد دے گا۔ انعامات کے تذکرے پڑھیں گے تو نفس میں لالچ پیدا ہوگا، یہ مائل ہوگا آخرت کی طرف، جنت کی طرف۔ جب ہم انبیاء علیہ السلام کے قصص پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ انبیاء علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو عوام الناس میں عام کرنے کے لیے کتنی جد و جہد کی ہے، کس قدر آزمائشوں کا سامنا کیا ہے۔ جب ہم امثلہ پڑھیں گے، ضرب الامثال پڑھیں گے تو اس سے ہمیں کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اب ایک مسلمان قرآن عظیم پڑھتا ہے لیکن نہ اسے عذابات کے بارے میں کچھ خبر ہے، نہ وہ انعامات کے آیات کو سمجھ پا رہا ہے، نہ انبیاء علیہ السلام کی قصص اسے سمجھ میں آ رہے ہیں، تو خود بتائیے کہ وہ قرآن عظیم سے ہدایت کیسے حاصل کر سکتا ہے۔ بدقسمتی ایسی ہے کہ ہمارا بچہ قرآن عظیم ناظرہ پڑھتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا، ہم نے پورے دین کو سمیٹ دیا ہے قرآن عظیم ناظرہ ختم کرنے میں۔ ہم کہتے ہیں بس اب دین کا تقاضا ختم ہو گیا، قرآن کا تقاضا ختم ہو گیا، اب بچے کو ہم دیگر کاموں میں لگا دیتے ہیں، دنیاوی تعلیم کے حصول میں اس کو مشغول کر دیتے ہیں۔ دنیاوی تعلیم کا حصول منع نہیں ہے، یہ مشغولیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ممنوعہ نہیں ہے، لیکن آپ خود سوچئے کہ جب ایک گھر کا سرپرست خود قرآن کو نہیں سمجھے گا، قرآن کو اپنے اوپر خود نافذ نہیں کرے گا، وہ اپنے بچوں کی اصلاح کیسے کرے گا؟ وہ بچوں کو قرآن کی طرف مائل کیسے کرے گا؟ وہ بچوں کو قرآن کی روشنی سے فیضیاب کیسے کرے گا؟ قرآن کی برکات سے فیضیاب کس طرح اس کے لیے کرنا ممکن ہوگا؟ لہذا لازم ہے کہ قرآن عظیم کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھا جائے، قرآن عظیم کو سمجھا جائے، تبھی ہمیں ہدایت حاصل ہو سکتی ہے۔ اگر ہم یہ رویہ اختیار نہیں کریں گے تو کبھی بھی ہم قرآن سے صحیح طریقے سے فیضیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ لہذا
قرآن عظیم کو آپ ضرور چومیے، ضرور آنکھوں سے لگائیے، ضرور اپنے چہرے پر ملیے، اچھے پاکیزہ کپڑے میں رکھیے، اونچے مقام پر بھی رکھیے، لیکن قرآن عظیم کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اس وقت کو آپ اپنے ذہن میں لے کر آئیں کہ جب ہم بارگاہ الہی میں برود قیامت حاضر ہوں گے، اور اس وقت شدت سے غالباً یہ احساس ہوگا کہ اللہ نے اتنی عظیم کتاب دی اور ہم نے اس کتاب کو سمجھنے کی زحمت گوارا نہیں کی، اس طرح انتقال کر گئے، نہ کبھی ترجمے سے اس کو پڑھا، نہ مکمل طور پہ سمجھنے کی کوشش کی۔ یہ ایک مسلمان کے لیے بہت بری بات ہے۔